بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے ایسے بڑے جنازوں کی جو مشہور شخصیات کے مانے جاتے ہیں، جنہوں نے سب کو رولا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہمارے حقانیت کی گواہی دیں گے، اور جب بغداد میں ان کا جنازہ اٹھا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دنیا میں جو آیا اسے واپس ضرور جانا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی موت ان کی اچھائی اور نیکی کا راز فاش کر دیتی ہے۔ یوں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کا مقام اس کی نظر میں کیا ہے، لیکن اگر امام احمد حنبل کے اس قول کو نقل کیا جائے تو اس کے حوالے سے ہم پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے جنازوں کے بارے میں بتائیں گے، جن میں لاکھوں افراد کی موجودگی ان کی لوگوں میں مقبولیت کی گواہی دے رہی تھی۔ غازی علم دین شہید 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل میں غازی علم دین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد برطانوی حکومت نے جیل کے قبرستان میں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ اقبال نے خود ان کے لیے مہم چلائی، اور بالآخر 15 دن بعد ان کے جسد خاکی کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا تو ان کی میت بالکل تر و تازہ تھی۔ ان کی نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کا جنازہ اس وقت لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اس جلوس کی طوالت 5 میل لمبی تھی۔ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دور دور سے علماء اور مشائخ لاہور آئے تھے۔ اس جنازے میں تقریباً 6 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور مولانا دیدار علی خان نے فرمائی۔ علامہ اقبال اور مولانا دیدار نے ان کے جسد خاکی کو لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس پر کہا کہ کاش یہ مقام مجھے ملا ہوتا، جبکہ علامہ اقبال نے فرمایا یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب سے بازی لے گیا۔ سید الاحرار سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجدد تحریکن ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس قومی اور ملی خدمات میں گزارے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ان کے جنازے کے اطراف میں 8 بانس لگا دیے گئے، کیونکہ ہر شخص اس کو کندھا دینا چاہتا تھا۔ 1 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق قبرستان جلال باقری میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو فیصل مسجد میں پڑھایا گیا۔ ان کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ صدر ضیاء الحق چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور ملک کے صدر بھی تھے۔ ان کی 17 اگست 1988 کو ایک پراسرار حادثے میں C-130 طیارے کی تباہی کے نتیجے میں اپنے ساتھی کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ شہادت ہوئی۔ ان کی آخری رسومات فیصل مسجد میں ادا کی گئیں، اور اسی کے احاطے میں ان کی تدفین ہوئی۔ لوگوں میں ان کی مقبولیت کا ثبوت ان کے جنازے میں خلن خدا کی دیوانہ وار آمد تھی۔ ہر شخص آبدیدہ اور سوگوار تھا۔ ان کو 21 توپوں کی سلامی کے بعد لحد میں اتارا گیا۔ ممتاز حسین قادری، آپ کو 29 فروری 2016 کو سلمان تاثیر قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ دوسرے دن 1 مارچ 2016 کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں لیاقت باغ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تمام مکاتن فکر کے علماء اور افراد نے اس جنازے میں شرکت کی۔ افراد اتنے تھے کہ وسیع و عریض لیاقت باغ بھی چھوٹا پڑ گیا۔ تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے۔ 3 کلومیٹر تک صرف سر ہی سر تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری، لاہور کی زمین میں بہت سارے ولی اللہ سوئے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک شہرہ تفسیر احمد علی لاہوری بھی ہیں۔ یہ 17 رمضان المبارک 1962 جمعہ کے دن سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے۔ اپنے صغیر پاک و ہند کی مساجد اور مدرسوں میں دورہ تفسیر قرآن کا روایت ڈالی۔
انہوں نے لاہور میں مسلسل 40 سال درس قرآن کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی ہدایات کا سامان کیا۔ جنازے سے پہلے بھی ان کی وصیت کے مطابق پہلے درس دیا گیا، اس کے بعد جنازہ ہوا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کو میانی صاحب قبرستان میں دفنایا گیا۔ جنید جمشید پاکستان کے نامور نعت خان جنید جمشید 7 دسمبر 2017 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت کو ایئر فورس کے خصوصی طیارے میں کراچی پہنچایا گیا، جہاں ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ان کی میت کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے برا جنازہ کہا جاتا ہے۔ ملک کی مسلح افواج کے تینوں شعبوں کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹرز، علماء، اداکار، سیاستدان غرض ہر مکتبہ فکر کے اشخاص نے اس میں شرکت کی۔ ان کو کورنگی میں واقع جامع دارالعلوم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا عبد الوہاب تبلیغی جماعت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ نومبر 2018 کو 96 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر پہنچتے ہی لاکھوں افراد رائے ون پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان کا جنازہ شیخ الحدیث مولانا مفتی نذر الرحمان نے پڑھایا۔ اس جنازے میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا بڑا جنازہ کہلایا جا سکتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد لاکھوں لوگ شریک تھے۔ ان کی میت صبح 9 بجے ایمبولینس کے ذریعے روانہ ہوئی، لیکن لوگوں کے جم غفیر کی وجہ سے مینار پاکستان تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ گئے۔ لوگوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ میت مینار پاکستان کے گراؤنڈ تک نہ پہنچ سکی، اور آزادی فلائی اوور کے اوپر ہی ایمبولینس کھڑی کر کے نماز ادا کی گئی۔ مینار پاکستان کا گراؤنڈ پوری طرح بھر گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر میں موجود تھی۔ لوگ ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں شرکت کے لیے آئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند سعد رضوی صاحب نے پڑھائی، جو اب موجودہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان شخصیات پر مشتمل ڈاکیومنٹری چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ سب دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ چینل پر روزانہ کی بنیاد پر معلومات پر مشتمل ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں سینڈ کریں۔